سیرت خیر العباد اور سیرت ابن حشام کے مطابق حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ان کی ہجرت کا واقعہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے اور عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن العاص نے اکٹھے ہجرت کا پروگرام بنایا اور طے یہ کیا کہ بنو غفار کی تالاب کے پاس تنادب کے مقام پر صبح سویرے اکٹھے ہو جائیں گے اور وہاں سے ایک ساتھ مدینے کے لیے روانہ ہوں گے، اور یہ بھی طے کیا گیا کہ اگر ہم تین میں سے کسی شخص کو کوئی مجبوری پیش آ جائے اور وہ وقت مقررہ پر وہاں نہ پہنچے تو باقی دو ساتھی مزید انتظار کیے بغیر اپنی منزل یعنی مدینۃ المنورہ کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ عیاش تو چھپ چھپا کر اس مخصوص مقام تک پہنچ گئے، لیکن حشام وہاں پہنچ نہیں سکے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکے سے روانگی کا واقعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمایا کہ جہاں تک مجھے علم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جملہ مہاجرین نے خفیہ طور پر ہجرت کی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز ہجرت کا عزم کیا انہوں نے اپنی تلوار گلے میں ڈالی، اپنی کمان کاندھے پر رکھی، تیر اپنی مٹھی میں لے لیے، چھوٹا نیزہ اپنی کمر کے ساتھ آویزہ کیا اور اس کر و فر کے ساتھ طواف کعبہ کے لیے حرم پاک میں پہنچے۔ سارے قریش یہ منظر دیکھ رہے تھے اور کسی کو دم مارنے کی بھی مجال نہیں تھی۔ آپ نے کعبہ شریف کے 7 چکر لگائے، طواف مکمل کیا، مقام ابراہیم کے پاس اطمینان کے ساتھ 2 نفل پڑھے۔ قریش کے رئیسوں نے حسب دستور جگہ جگہ اپنی مجالس جما رکھی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر مجلس میں گئے اور بلند آواز سے اعلان فرمایا کہ تمہارے چہروں پر پھٹکار ہو، اللہ ان ناکوں کو خاک آلود کرے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کی اولاد یتیم ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو وہ اس وادی کے دوسری جانب آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے اس چیلنج کو قبول کرتا۔ آپ اسی شان بے نیازی کے ساتھ شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مقام مقررہ پر میں اور عیاش بن ابی ربیعہ پہنچ گئے، لیکن حشام نہیں پہنچ سکے۔ ہم نے اندازہ لگا لیا کہ کفار کو ان کی ہجرت کا علم ہو گیا ہے اور انہوں نے حشام کو روک لیا ہے، تو ہم دونوں مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے اور قباء میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں جا کر قیام کیا۔ ابو جہل اور حارث کو جب پتہ چلا کہ عیاش بن ربیعہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں تو وہ دونوں اس کے تعاقب میں مدینے تک پہنچے۔ عیاش ان دونوں کے چچا کا لڑکا بھی تھا اور ماں کی طرف سے ان کا بھائی بھی لگتا تھا۔ جب ابو جہل اور حارث وہاں پہنچے تو انہوں نے عیاش سے ملاقات بھی کی اور اسے یوں کہہ لیجئے کہ فریب دیتے ہوئے کہا کہ جب تیری ماں کو تیری ہجرت کا علم ہوا تو اس نے نظر مانی ہے کہ جب تک تجھے دیکھے گی نہیں اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرے گی اور نہ سائے میں بیٹھے گی۔ اپنی ماں کا حال سن کر عیاش کا دل پسیج گیا اور واپس جانے پر وہ تیار ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ عیاش بخدا یہ تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور تجھے اپنے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ بخدا جس وقت گندگی کے باعث تیری ماں کو جوئیں کاٹیں گی تو وہ خود بخود کنگھی کر لے گی، اور جب مکے کی کڑکتی دھوپ اس پر آگ برسائے گی تو خود ہی سائے میں جا کر بیٹھ جائے گی۔ عیاش نے کہا کہ کچھ بھی ہو اے عمر، میں ایک مرتبہ تو جاؤں گا تاکہ ماں کی قسم کو پورا کروں۔ میں وہاں اپنا کافی مال چھوڑ کر آیا ہوں، وہ بھی لے آؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عیاش تو جانتا ہے کہ میں مکے کے بڑے رئیسوں میں سے ایک ہوں، میں اپنا آدھا مال تجھے پیش کرتا ہوں، تو وہ لے لے اور اپنے اوپر رحم کر، اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ، یہ تجھے فریب دے کر پھنسا رہے ہیں،
لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور واپس جانے پر آمادہ ہو گئے۔ آخر میں نے اسے کہا کہ اگر تم میری کوئی بات نہیں مان رہے تو ایسا کرو کہ پھر یہ میری اونٹنی لے جاؤ، یہ بڑی تیز رفتار اور فرما بردار ہے، اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ اثناء سفر اگر ان مشرکین کی طرف سے تمہیں کوئی شک و شبہ گزرے تو اس کو بس تم نے ایڑی لگانی ہے، وہ تمہیں ان کے چنگل سے نکال کر لے جائے گی۔ حضرت عیاش نے آپ کی اونٹنی لے لی اور اس پر سوار ہو کر ابو جہل اور حارث کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب کچھ ہی سفر طے ہوا تھا تو ابو جہل نے ایک بار پھر مکر کیا، کہا کہ میرے بھائی، میں نے اپنے اونٹ کو بڑی مشقت میں ڈالا ہے، اب یہ تھک گیا ہے، کیا تم اپنی اونٹنی پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا نہیں لیتے تاکہ میرا اونٹ کچھ تھوڑا سا آرام کر لے اور تازہ دم ہو جائے؟ عیاش نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ تینوں نے اپنے اپنے اونٹوں کو بٹھایا تاکہ ابو جہل عیاش کے پیچھے اس کی اونٹنی پر سوار ہو جائے۔ ناظرین کرام، جب وہ زمین پر اتر گئے تو ان دونوں نے طے شدہ منصوبے کے مطابق اس کو پکڑ لیا اور اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو مضبوط رسی سے جکڑ دیا، اور اسی حالت میں انہیں لے کر دن کے اجالے میں مکے میں داخل ہوئے، جہاں سے گزرتے لوگوں کے ٹھٹ لگ جاتے، اور وہ ان کو کہتے کہ مکے والو، تم بھی اپنے احمقوں یعنی اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرو جو ہم نے اپنے اس احمق کے ساتھ یعنی عیاش کے ساتھ کیا ہے۔ دونوں کم بختوں نے باری باری حضرت عیاش کو 100 درے لگائے، اور جب وہ مکے پہنچے تو انہیں باندھ کر چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا، اور ان کی شقی القلب ماں نے قسم کھائی کہ جب تک یہ دین اسلام کو چھوڑ نہیں دے گا اس کی رسیاں نہ کھولی جائیں، اور یوں ہی تڑپ کر چاہے جان دے دے۔ اس طرح ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو انہوں نے عیاش سے کہی تھی وہ ٹھیک نکلی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عیاش اور حشام نے دین اسلام کو ترک کر کے پھر کفر اختیار کیا؟ بعض روایات میں اس رائے کی تائید ملتی ہے، لیکن اس سے قوی دلائل ایسے بھی ہیں جو اسلام پر ان کی ثابت قدمی کی شہادت دیتے ہیں۔ کفار مکہ انہیں مسلسل طرح کی سزائیں دیتے رہے، اگر انہیں دوبارہ کفر قبول کر لیا ہوتا تو پھر ان کو سزا دینے کا تو کوئی جواز نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو 40 دنوں تک ہر صبح کی نماز میں عیاش بن ربیعہ کی نجات کے لیے دعائیں مانگا کرتے، عرض کرتے کہ اے اللہ، کفار کے اس پنجے سے ولید بن ولید، عیاش بن ربیعہ، حشام بن العاص کو نجات عطا فرما، اور ان کمزور اہل ایمان کو بھی نجات دے جو مکے میں ہیں اور جو کسی ہیلے سے ہجرت کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ انہیں کوئی راہ فرار دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین کرام، ان دونوں کا نام لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نجات کے لیے دعا فرمایا کرتے۔ خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے اسلام سے رخ موڑ لیا ہوتا تو وہ قطعاً اس دعا کے مستحق نہیں تھے، سرکار کبھی دعا نہ کرتے۔ کفار کا انہیں مسلسل عذاب دیتے رہنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے یہ دعائیں مانگنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ انہوں نے اسلام سے اپنا رشتہ قائم رکھا تھا۔ قریش نے ان دونوں کو محبوس کر دیا اور کئی سال وہ ان کی قید میں رہے۔ اسی تعلق سے امام حلبی ان کا محاکمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگرچہ بعض افراد نے ان افراد کے مرتد ہو جانے کی صراحت سے تذکرہ کیا بھی ہے، مگر اس بارے میں اشکال اور شبہ ہے کہ اگر وہ دونوں واقعی مرتد ہو گئے تھے تو ان کو قید سے رہائی مل جانی چاہیے تھی۔ البتہ اس بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ مشرکوں کو اس بات کا یقین نہیں ہوا تھا کہ یہ دونوں واقعی اسلام سے پھر چکے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو رہا نہیں کیا۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا ان دونوں شخصیات کی رہائی کے لیے کی گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ صرف
ظاہر میں اور کافروں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام سے پھرے ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ اس بات کی دلیل میں ناظرین کرام امام حلبی ایک واقعہ بھی نقل کرتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں نے کفار مکہ کے 70 آدمیوں کو جنگی قیدی بنا لیا۔ ولید بن ولید، حضرت خالد بن ولید کے بھائی بھی ان جنگی قیدیوں میں موجود تھے۔ خالد اور حشام نے اپنے بھائی ولید کا فدیہ ادا کیا اور انہیں رہا کرا کر واپس مکے لے آئے تھے۔ مکے پہنچ کر ولید نے اسلام کا اعلان کر دیا تھا اور ان کے دونوں بھائی بہت برہم ہوئے تھے اور ولید کو کہا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تھے تو پہلے اعلان کرتے، ہم فدیہ دینے سے تو بچ جاتے، کہ اتنے پیسے بھی دیے۔ ولید نے کہا کہ اگر میں اس وقت اپنے ایمان لانے کا اعلان کرتا تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ گمان کرتے کہ میں فدیے سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ کچھ روز بعد وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تھے۔